میڈیا پر پابندیاں اور میڈیا سے جو کما رہے تھے اور اس پر جو پابندیاں ہیں وہ ایسے اڑ جائیں گی کہ اس کو لگانے والے بھی اس کے ساتھ ہی اڑ، کیونکہ یہ ٹائم ہی ٹیکنالوجی کا. اور یہ جو خانگی حوالے ریلیشن شپ کے حوالے سے ان کا رولر گھر بدل رہا ہے. اچھا گھر بدل. ہاں اور اسی کے رولر کی وجہ سے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا دنیا میں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے 2028 میں. آپ نے سنا ہوگا کئی نجومی اپنی ویب سائٹ پہ یہ لگا رہے ہیں بریکنگ کہ 2028 میں یا دنیا ختم ہو جائے گی یا 95% یا نجومی ختم ہو جائے گا. ان کی لائف سیم نہیں رہی. میگا چینجز جس نے ان کو بہت میچور کر دیا. اور اب یہ سال جو ہے نا ان کے لیے اس سال میں یہ جو سن 2025 آنے والا ہے اس میں ایک تو ٹرانسفارمیشن کا ٹائم شروع ہوتا ہے. یہ ضدی برج ہے. اچھا بس سنتے سب کی ہیں کرتے صرف اپنی. یہ ان میں آپ کے اور میری بیگم کے جملے کتنے ملتے جلتے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا ٹائم ایک ایسا شروع ہوا ہے جب ان کے اگلے 2 سے 3 سالوں میں ان کی لائف میں بہت پازیٹیو چینجز. اچھا مثلاً ان کا اپنا گھر بنانا، ریئل اسٹیٹ، اس کے حوالے سے ان کے زندگی میں اچھا وقت آئے گا. اور اس کے ساتھ ان کے جو پچھلے 2 سے 4 سالوں میں رکے ہوئے کام تھے نا، جو ان کے پروجیکٹس رکے ہوئے تھے وہ ایک دم سے ہو جائیں گے. واہ. لبرا ان پہ فدا رہے گا. یہ لبرا کو فدا ہونے کی عادت ہے. اچھا اگر وہ فدا نہیں ہونا تو انہیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو انہیں خود پر فدا کر کے رکھنا پڑتا ہے جو فن آپ کو آتا ہے. اور یہ جو آپ بتا رہی ہیں لوگوں کے لیے جو لوگ پتھروں میں دلچسپی جو رکھتے ہیں، ایکویریس لوگ ہیں نا ان کے لیے کیونکہ یہ سال ہے بننے کا، تو بنتی بھی چیزیں بگڑ بھی سکتی ہیں کیونکہ لاسٹ مومنٹ ڈیسیشنز ہوتے ہیں نا، تو فیصلوں کا سال ہے. تو ان کا یہ جو ایمیتھسٹ ہے نا، ایمیتھسٹ پرپل پتھر ہوتا ہے، یہ ان کے پاس ہونا چاہیے ہمیشہ. ارے جیسے میرا سٹار ایکویریس ہے نا، مگر مجھے کبھی اس میں دلچسپی نہیں رہی. اور میں سمجھتا ہوں کسی کو ہو بہت اچھی بات ہے، اس کی مرضی ہے جیسے وہ جینا چاہے. تو کوئی اس میں آپ سمجھتی ہیں اگر کوئی میرے جیسا ہے جس کو دلچسپی نہیں ہے اور نہیں پہنتا ان چیزوں کو، یا اس کا پوائنٹ آف ویو مختلف ہے، تو اس کو پھر کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا. دے آر لائک میڈیسنز. آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ دوائی نہ کھائیں تو درد برداشت کر لیں. دیٹس اوکے. اس کے ڈیکوریشن لبرا سے کہیں سر دبا دے. اچھا جی، آگے اب ہم لاسٹ سائن پہ نا، جو کہ ہے پائسز. ہاتھ جو ہے یہ شروع ہوتا ہے 19 فروری سے 20 مارچ، اور یہ بڑا ہی دلچسپ سائن ہے. میں کہتی ہوں کہ اس سے سائنس جو ہوتے ہیں نا ان کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اچھا. کیونکہ یہاں پر سورج کی موت ہوتی ہے، اور سورج پچھلے جو 11 بروج کے اس کے سائنز ہوتے ہیں نا، وہ یہاں پر آ کر وہاں پر غروب ہوتا ہے، موت ہوتی ہے، اور پھر نوروز 21 تاریخ کو اس کا نیا سفر شروع. تو ہر پائسس میں آپ کو 12 لوگ ملیں گے. دے ہیو ملٹیپل پرسنالٹیز. واہ. ندا فاضلی صاحب یاد آ گئے مجھے. ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی. ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی. جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. یقیناً وسیع ان کا واسطہ پڑا ہوگا کسی پائسس سے. پائسس جہاں جاتے اپنا نشان چھوڑ کے آتے ہیں. ہاں، مجھے لگتا ہے کہ پائسس سے ہٹ کے بھی، اب یہ آپ کا علم اپنی جگہ، ہمارا جو تھوڑا بہت طالب علمانہ مشاہدہ اور تجربہ اور مطالعہ ہے انسان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پھر ہر آدمی میں پائسز ہوتا ہے. ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20. کہیں 10-20 سے مراد ہی ہے، کہیں کم کہیں زیادہ. اور میں اکثر کہتی ہوں یہ پائسس نہیں ہے، یہ ایک کرائسس ہے. کیونکہ یہ ان کو سمجھنا مشکل ہے. تو ان کے لیے یہ سال ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے لیے 2023 بہت بڑا سال تھا. اچھا. اور 2024 آپ سمجھ لیجئے کہ ایسا سال ہے جس میں انہوں نے بہت ڈیسیشنز کیے لوگوں کی مرضی کے خلاف، اور کئی جگہ سٹینڈ لیا. ان کے لیے مشکلات تھیں بہت زیادہ، اور بہت ان یوزول ان کی زندگی میں. دوبارہ ہماری سینچری میں، ہمارے لائف ٹائمز میں ایسے نہیں ہوگا کہ نیپچون اور جوپیٹر جو ان کے 2 رولرز ہیں وہ ان کے اپنے گھر میں بیٹھے ہوں. تو اگر یہ نوٹ کریں تو ان کی زندگی پچھلے 3-4 سالوں میں ان اے ویری گڈ وے، ان اے ویری پازیٹیو، جیسے جرنی اپ ہل ہے.
मुश्किल होता है ना, हाँ, तो अपना लगेज भी था और जर्नी अप हिल भी थी, ये इनकी और जिंदगी थी। 2025 में जारी रहेगा ये सफर? 2025 या में ये अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, 2025 में Downhill ये तो जारी नहीं। रहेगा। हाँ। हाँ जी, इनका 26 इनके लिए बेहतरीन टाइम बनेगा। अच्छा, तो 2025 भी ठीक है। 2025 भी इनके लिए ठीक है इन अ वे कि जो जैसे लोग इनको क्रिटिसाइज करते थे ना कि तुमने ये गलत कर दिया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, वट एवर इनके डिसीजंस को, तो अब लोग इनके डिसीजंस को अप्रिशिएट करेंगे। ओके, आलिया साहिबा, ओवरऑल पाकिस्तान के लिए आप के ये जो इल्म है जिसको आप साइंस कहती हैं, हम साइंस साइंस कहते कहते हैं, हैं, फिर आप साइंस कहती मैथमेटिक्स हैं? है सारा। ठीक है, ये जो आपकी मैथ्स है, साइंस है, इल्म है, इस हवाले से पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तानियों के लिए, ओवरऑल लोगों के लिए सियासी हवाले से क्या होने जा रहा है? ये साल जो है ये ऐसा आने वाला है कि जब कुदरत खुद पाकिस्तान की तरक्की की और हिफाजत की निगरानी करेगी। अल्लाह करे दुश्मन ऐसी बहुत एक्टिवेट होंगे, पाकिस्तान को तोड़ने की आखिरी हद तक कोशिशें हो चुकी हैं जो अब नाकामी का मुंह देखेंगे। पाकिस्तान तरक्की करेगा, 6 महीने जो हैं पहले, उसके बाद से पाकिस्तान स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद। और पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के जो ये 2025 से ऐसे साल 9 दफ़ा पहले आ चुके हैं, उनमें से एक दफ़ा 1947 का कैलेंडर सेम था, यानी कि यही तारीखें थी। अब वो उम्मीदें और ख्वाब पूरे होने का टाइम इंशाल्लाह। और ये जो सियासी हवाले से बेपनाह हमें एक अफरा तफरी और इख्तलाफात नज़र आते हैं, इसमें कोई कौम ओवरऑल देखे ना, किसी का कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, किसी को भी सपोर्ट करता हो, अल्टीमेटली सारे पाकिस्तानी हैं। Yes. ये बाहमी शीरो शकर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त करके, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू कायम रखते हुए भी मगर इकट्ठे आगे बढ़ पाएंगे, या इसी तरह से शिद्दत रहेगी मुखालफत में? जो हालात है ना पाकिस्तान में, एक तो प्राइमरी बात जो मुझे बड़ी वाज़ेह दिखाई देती है कि 2025 के मिडल तक चेंज ऑफ गवर्नमेंट है। मार्च में 7 प्लैनेट इकट्ठे एक घर में, और वहां पे ग्रहण भी लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद आप देख लीजिए कि ये हुकूमत मार्च भी क्रॉस कर पाती है या नहीं, मुझे नहीं पता। जून के बाद से इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाता है पाकिस्तान में, और इलेक्शन के बाद फिर हालात ठीक हो जाते हैं। अच्छा, चेंज ऑफ गवर्नमेंट चीज होती है और पार्टी सेम रहती हैं, ऐसा कुछ? नहीं, पार्टी अच्छा। सेम नहीं है। एक तो कोई अच्छा। नई चीज सामने आएगी, कोई डार्क हॉर्स नया सामने आएगा, अच्छा। कोई नई पार्टी, कोई नया सब कुछ। और अच्छा। एक आपको अगर मैं बताऊं 1 2 3 करके, तो PTI 1, पीपल्स पार्टी 2, नून जो है 3rd, जो MQ है मैं वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अलबत्ता जमात इस्लामी नंबर 4, मुस्लिम लीग नून को 4-5 साल वेट करना, और पीपल्स पार्टी को भी वेट करना। पीपल्स पार्टी के बारे में मैंने सुना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बिलावल अगले PM है, मुझे नहीं लगता। अभी उनके सितारे में PM शिप नहीं है। इसके बाद जो इलेक्शन सन 2028 के बाद मे बी कि वो PM बन सके। अच्छा आलिया, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में है। जी। तमाम लोगों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, उनका साइन कुछ भी हो, कभी भी वो पैदा हुए हों, मगर जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, कारोबार है, नौकरी है, शादी है, और जो लोगों ने फैसले करने होते, रियल एस्टेट है, इस सारे हवाले से जनवरी से मार्च कैसे देखते हैं? देखिए, दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस साल के बहुत सारे हिस्से हैं। अगर आप जैसे 4 की बात की तो मैं कहती हूँ ये 5-6 है। अच्छा। पहला जो टाइम है ना वो जनवरी में ही शुरू हो जाता है। आप इसे अपने इल्म के मुताबिक कैसे तकसीम करेंगी? जनवरी से मार्च नहीं करेंगी? जनवरी से मैं इसको लेकर जाऊंगी जनवरी 1 से 31 तक। तो ये आपके लिए पहला फेज है। चलिए, ये मेरे लिए पहला फेज है। इसमें इन चारों पांचों चीज़ों के हवाले से। हाँ जी, तो ये जो टाइम है जनवरी फरवरी का, ये तब्दीलियों का वक्त है, ये कंटिन्यूटी का वक्त है कि जो काम आपने शुरू किया था वो आप ख़त्म करेंगे तो आप आगे जाएंगे, वरना वही चक्कर फेरियाँ लेते रहेंगे। और फिर मार्च के बाद? जी, मार्च के बाद असल साल शुरू होता है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि जिसे हम शनि कहते हैं, सैटर्न जो प्लैनेट है, जो हार्ड टास्क मास्टर है, उसने घर बदलना है 1998 के बाद। 1998 के बाद वो उसी जगह एरीज में आ रहा है, एक नए दौर का। आप पाकिस्तान के लिए पूछ रहे थे और पाकिस्तान में मौजूद हर इंडिविजुअल के लिए, तो आप समझ लीजिए कि आपका वो टाइम शुरू होता है 26 मई से। पहला हाफ जो है, 3rd हाफ 98 के बाद तो डेमोक्रेसी चली गई थी। हाँ, डेमोक्रेसी चली गई थी ना, तो हमने एक सफर शुरू किया था, अब उसका एंड हो रहा है। अच्छा, ठीक, मगर आप कहने कि दोबारा वहीं आ रहा है, दोबारा नए सिरे से आ रहा है ना, नया साइकिल लेकर। क्यों, क्या वही कुछ होगा जो 98 के बाद हुआ था, आप समझ? नहीं, जो 98 में हुआ था अब उसको लॉक किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। अच्छा, वो दरवाजा बंद किया जाएगा। तो डेमोक्रेसी के लिए बेहतर साल देखती हैं आप डेमोक्रेसी के या लिए आप बेहतरीन बुरा साल साल है, देखती हैं? अच्छा, बेहतरीन।
کیونکہ ایج آف ایکویریس ہے. اچھا ایج آف ایکویریس میں کوئی بھی بندہ دنیا میں افریقہ کا بھی کوئی ملک ہو تو وہاں پر بھی ڈیموکریسی آئے گی. ٹھیک ہے. لوگ خود ڈکٹیٹرشپ کا لے کر آئیں کوئی خطرہ آپ نہیں ڈکٹیٹرشپ بھی ختم, کنگ شپ بھی ختم. اچھا انٹرسٹنگ. Yes. ایکویریس تو ایسے ہی سوچتے ہیں جی, بالکل پرو پیپل ہے نا جی. پرو پیپل ہے. مجھے یاد آ گیا اپنا شعر, جمہور کی رہے گی یہ دھرتی ابد تلک, زہر ملوکیت تیرا انکار لوگ ہیں. واہ واہ. اور معاشی حوالے سے یہ ٹائم شروع ہوتا ہے 8 جولائی آنورڈس. اچھا یہ جو ہماری ہے نا میڈیا پر پابندیاں اور میڈیا سے جو کما رہے تھے اور اس پر جو پابندیاں ہیں وہ ایسے اڑ جائیں گی کہ اس کو لگانے والے بھی اس کے ساتھ ہی اڑ جائیں گے. کیونکہ جو سوشل میڈیا کو یا انٹرنیٹ کو بند کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کے لیے سختی ہے, کیونکہ یہ ٹائم ہی ٹیکنالوجی. اور یہ جو خانگی حوالے, ریلیشن شپ کے حوالے سے, ہاں جی دیکھیے اس میں مارچ اور جولائی یہ ایسے ٹائم ہے جہاں پر آپ بہت زیادہ سنیں گے کہ بیڈ ٹائم ہے. اچھا ہاں, اس کے علاوہ پورا سال اچھا ہے, اچھا ہے. بیاں والا ٹائم ہے. بہت بہت شکریہ عالیہ, آپ تشریف لائیں. اور اگین جیسا کہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں, بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتے, مگر کسی بھی معاشرے کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے کہ جس کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے, اگر اس میں تشدد نہیں ہے اور کوئی بھی شخص اپنی بات کہنا چاہتا ہے, کوئی اسے مانے یا نہ مانے, تو وہ ساری گفتگو جو ہے وہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے. تو میرے خیالات آپ ہمیشہ سے جانتی ہیں کہ سارے حوالے سے کیا ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا احترام اور آپ کی جو علمیت ہے اپنے فن میں, اپنے شعبے میں جو قابلیت ہے, جو محنت ہے, اس کے بھی ہم راج بات ہے ہمیشہ سے ایڈمائر رہے. بہت بہت شکریہ عالیہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائیں, تھینک یو سو مچ. اور چالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مجھے لگ رہا ہے. نہیں مشا جی, میں عالیہ صاحب بھائی میں ایک اپنا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں پوچھیں. مجھے خواب آتے ہیں اکثر, کیونکہ آپ انسان ہیں اس لیے. ان کے مسئلے بہت زیادہ, کبھی جوتا کبھی سر. اور ناظرین, نئے سال میں ہماری دعائیں ہیں لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا کرے, ریلیشن شپ کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, سماجی حوالے سے, جتنے رشتوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں ان حوالوں سے, اور اوور آل فرد کے حوالے سے بھی ہماری دعائیں ہیں, پاکستان کے حوالے سے بھی ہماری یہی دعائیں ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ کتنے ہی مختلف الخیال کیوں نہ ہوں, مگر وہ شیر و شکر ہو کے پاکستان کو اور اپنے آپ کو بھی آگے کی طرف لے کے جائیں. جہاں تک میری ذات اور میری رائے کا تعلق رہا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ باری تعالیٰ سے مانگنا چاہیے, اسی سے لا لگانی چاہیے, اور اس کی جو سنت ہے اور اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں اس کو پہچانیے, ان صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور پازیٹیوٹی رکھیں. جتنا آپ لوگوں میں خیر تقسیم کریں گے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ بھی آپ کے لیے خیر لے کر آئے گا. جتنی آسانیاں تقسیم کریں گے اتنی آسانیاں آپ کے لیے ہوں گی. اور کامیابی کا ایک ہی کلیہ ہوا کرتا ہے کہ باری تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو انسان پوری طرح سے پہچانے اور پوری دیانتداری سے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائے, محنت کرے, کیونکہ پوری انسانی تاریخ کا سبق یہ ہے کہ باری تعالیٰ کبھی کسی کی محنت جو ہے وہ رائگاں نہیں جانے دیتا ہے. میاں محمد صاحب کے شعر پر پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. اجازت دیجیے, خوش رہیے, خوشیاں تقسیم کیجیے, آسانی تقسیم کیجیے, اپنے آپ کو پہچانیے, اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے اور اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ محنت کریں. انشاءاللہ تعالی کامیابی, خوشیاں اور اطمینان آپ کے قدم چومیں گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.